فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ مرسلات پہلی 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 29 میں سے۔ اس سورت کا نام سورۃ المرسلات ہے۔ یہ ٹوٹل 50 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 33 نمبر پر بعد سورۃ نحل کے نازل ہوئی۔ ربط اور تعلق گزشتہ کے ساتھ یہ ہے کہ ماقبل میں قیامت کا اثبات ہوا تھا بغیر دلائل عقلیہ کے، تو اب یہاں اس پر دلائل عقلیہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ سورت کا دعویٰ اثبات القیامت بالشواہد والدلائل، قیامت کا اثبات شواہد اور دلائل کے ساتھ، قیامت کا اثبات۔ اس صورت میں قیامت کو شواہد اور دلائل عقلیہ کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور منکرین قیامت کے لیے تخویف اور زجریں بیان کی گئی ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہے عرفا، نرمی کے ساتھ، فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیزی سے چلتی ہے، عصفا تند تیز ہوائیں چلتی ہے، والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکیرتی ہے پھیلانا، فالفارقات فرقا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھاڑتی ہے پھاڑنا، جو پھاڑ دیتی ہے، فالملقیات ذکرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ڈالتی ہے ذکرا، نصیحت کو، جو ڈالتی ہے نصیحت کو، عذراً او نذرا، عذر کے لیے، او نذرا یا ڈرانے کے لیے، انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے لواقع، وہ واقع ہونے والی ہے۔ قسم ذکر کی اور جواب قسم میں کیا فرمایا؟ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ واقع ہونے والی ہے۔ تو فرمایا والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیزی سے چلتی ہے، جو چلتی ہے نرمی کے ساتھ۔ پہلے ہوا جو ہے جب نرمی کے ساتھ ہوا چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد فرمایا فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیز چلتی ہے، عصفات تند، پہلے آرام سے آہستہ اور پھر تیزی اس میں آ جاتی ہے ہواؤں میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکیرتی ہے یعنی بادلوں کو پھیلاتی ہے، فالفارقات فرقا، اور پھر بادلوں کے ٹکڑے بنا دیتی ہے۔ وہ ہوائیں ٹھیک ہے نا، جو پہلے آہستہ چلتی ہے پھر اس کے بعد تیزی اس میں آ جاتی ہے، پھر اس کو وہ بادلوں کو پاڑتی ہے، پھر بادلوں کو پھیلا دیتی ہے، پھر جس علاقے پر رب چاہے وہاں پر لے جا کر ان پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بارش برس جاتی۔ تو فرمایا فالفارقات فرقا، پاڑتی ہیں پھیلانا، فالملقیات ذکرا، ڈالتی ہے نصیحت کو۔ تو نصیحت ہی تو ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، کل ہوائیں چلی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تھوڑی نصیحت ہے انسانوں کے لیے، سمجھنے کے والوں کے لیے، عذراً او نذرا، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے، یعنی یہ جو ہوائیں چلتی ہے، یہ جو بادل پاڑتی ہے، یہ جو بادلوں کو بکیر کے ایک علاقے پر پہنچا دیتی ہے، اس میں نصیحت ہے، عذراً عذر کے لیے، تاکہ ان کے عذر تمام ہو جائے، کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کوئی عذر پیش کرنے کے قابل نہ رہے، کوئی عذر نہ ہو، یعنی ٹھیک ہے نا، سارے عذر تمام ہو جائے۔ اور یا ڈرانے کے لیے انما توعدون لواقع، فرمایا جو رب اتنا کر سکتا ہے کہ ہواؤں کو آہستہ چلاتا ہے، پھر اس میں تیزی لے کے آتا ہے، پھر وہ ہوائیں
جو ہے نا وہ چلتی ہے، وہ پاڑتی ہیں، پھیلاتی ہیں بادلوں کو، بادلوں سے اللہ بارش برسا رہا ہے، بارش کے ذریعے بنجر زمین کو تازہ بنا رہا ہے۔ جو رب اتنا کچھ کر سکتا ہے وہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ اصل تو قیامت کا اس بات ہے نا، تو اس لیے قسمیں اٹھا کے آخر میں جواب قسم ذکر فرمایا، انما توعدون، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت والے دن تمہارے اٹھائے جانے کا، لواقع، بے شک وہ واقع ہونے والی چیز ہے، وہ واقع ہوگی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، آگے پھر اس کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے طُمِسَتْ مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو کھولا جائے گا، یا دوسرا معنی پھاڑ دیا جائے گا، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو اڑایا جائے گا، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، دوسرے الفاظ آپ کو بار بار میں نکال کے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جب پہاڑوں کو اڑایا جائے گا، یا دوسرے فرمایا یہ پہاڑ اس طرح اڑیں گے جس طرح روئی کے ذرات اڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مشین میں جب روئی کی منجائی کرتا ہے مانجنے والا، تو پھر جس طرح وہ ذرات اڑتے ہیں ایسے ہی اڑیں گے۔ اور اسی طرح سورہ نبا میں فرمایا فَكَانَتْ سَرَابًا، اسی کے بعد والی صورت میں فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے کہ جس طرح ریت ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا، فلاں وقت پہ جمع ہونا ہے، جب رسولوں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو مہلت دی گئی ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے والے دن کے لیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ فیصلے والا دن کیا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس دن، لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، آیا نہیں ہلاک کیا ہم نے پہلوں کو، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم نے ان کے پیچھے لے آئے ان کے الآخرین، پچھلوں کو، پہلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، آیا نہیں دیکھتے ہو، اور پھر ان کی جگہ پر ہم نے دوسروں کو آباد کیا۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقُكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، آیا ہم نے پیدا نہیں کیا تمہیں مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ایک حقیر پانی سے، فَجَعَلْنَاهُ، پس بنایا ہم نے اسے، ٹھہرایا ہم نے اسے، فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ٹھہرنے کی جگہ میں، ٹھہرنے کی جگہ یعنی ماں کے رحم میں ہم نے اس پانی کو ٹھہرایا ہے، إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک معلوم مدت تک کے لیے، یعنی 9 مہینے تک ہم نے اسے ٹھہرا کر پھر اس کو، ٹھیک ہے نا، بچہ خوبصورت بنا کر دنیا میں لے آئے۔ تو فرمایا ایک معلوم مدت تک کے لیے، فَقَدَرْنَا، ہم نے اندازہ لگایا ہے، فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پس کیا ہی بہترین اندازہ لگانے والے ہیں ہم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا اور کیا ہی بہترین اندازہ لگانے والے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس دن، لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، آیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا، أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندوں کے لیے، وَأَمْوَاتًا، اور مردوں کے لیے۔ اب سمیٹنے والا زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے کیسے؟ حدیث میں آتا ہے ظہرها للأحیاء وبطنها للأموات، زمین کو کہ جو ہے اوپر والا حصہ ہے، ظاہر والا حصہ ہے، یہ زندوں کے لیے، اس پر زندے رہتے ہیں، اور فرمایا بطنها للأموات، اس کا پیٹ جو ہے مردوں کے لیے، مردے اس کے اندر دفن کیے جاتے ہیں اور زندے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو فرمایا زمین کو نہیں بنایا ہم نے سمیٹنے والا، احیاء و امواتا، مردوں، زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے۔ وجعلنا فیہا رواسیا، اور بنائے ہم نے اس زمین میں رواسیا، پہاڑ، شامخات، بلند و بالا، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم پلاتے ہیں تمہیں ماء فراتا، پیاس بجھانے والا پانی۔ ویل یومئذ للمکذبین،
ہلاکت بربادی ہے اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، پس چلو الی اس چیز کی طرف ما کنتم بہ تکذبون جسے تم جھٹلا رہے تھے۔ انطلقوا الی ظل، چلو ایک سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، اس سائے کی طرف جو 3 شعلوں والا ہے، لا ظلیل، جس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہے، ولا یغنی من اللہب، اور فائدہ نہیں دے گا من اللہب، گرمی سے نہیں بچانے والا ہے۔ چلو ٹھیک ہے نا، اس سائے کی طرف جو 3 شعلوں والا ہے، نہ وہ ٹھنڈک دینے والا ہے اور نہ وہ بچائے گا کس سے؟ گرمی سے۔ تو آپ کہیں گے وہ سایہ پھر کس طرح ہوگا؟ ہاں جی، وہ ایک سیاہ رنگ کا سایہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور یہ آگ کے شعلوں کا سایہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگ جب آپ لگاتے ہیں نا تو اس کے شعلے جب اوپر اٹھتے ہیں تو اس کا سایہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں چلو ایک سائے کی طرف، ٹھیک ہے نا، جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا جو 3 شعلوں والی سایہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور فرمایا کہ نہ وہ اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی، نہ وہ گرمی سے بچانے والی چیز ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لہب گرمی کے شعلوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابو لہب کو بھی لہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا منہ اور چہرہ شعلے مارتا تھا، اتنا وہ خوبصورت تھا، لیکن پھر بھی پکا جہنمی تھا۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اللہ کے ہاں کوئی حسن، ٹھیک ہے نا، اور خاندان اور قوم قبیلہ کامیابی کے دار و مدار اس پر نہیں ہے، کامیابی کا دار و مدار تقوی اور پرہیزگاری پر ہے جی۔ تو فرمایا اور عقیدہ توحید پر، انما ترمی بشرار کالقصر، انما ترمی، بے شک وہ آگ پھینکے گی، بشرر کالقصر، چنگاروں کو، کالقصر بڑے بڑے محلات کی طرح۔ وہ چنگارے جب پھینکے گی نا وہ آگ، تو جیسا محل ہوتا ہے نا بڑا، اللہ نے محل کے ساتھ تشبیہ دیا۔ آگے فرمایا لا، اچھا، کالقصر محل کی طرح، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ نظر آ رہے ہیں، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت بربادی ہے اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا لا ینطقون کہ یہ بولیں گے نہیں، یہ بولیں گے نہیں، ولا یؤذن لہم، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی، فیعتذرون کہ یہ کوئی عذر پیش کر جائیں، انہیں یہ بولیں گے بھی نہیں اور نہ انہیں کوئی اس بات کی اجازت ہوگی کہ آج کوئی عذر پیش کر دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی وجہ تو آسانی مانے، کوئی عذر نہیں پیش کریں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہی فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین، ہم جمع کریں گے تمہیں والاولین، اور پہلوں کو بھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، پس اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال چلنا، فَكِيدُونِي، پس میرے خلاف چال چلو، اگر ہے کوئی چال چلنا تو چلو میرے خلاف۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ تو ہوا جہنمیوں کے لیے، آگے متقین کے لیے ذکر ہو رہا ہے، فرمایا بشارت اخروی ماننے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین موحدین اور پرہیزگار، فی ظلال وعیون، وہ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور میوے جات ہوں گے اس میں سے، یشتہون جو ان کا جی چاہے۔ کلو، انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنیئن، مزیدار ہے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم نے اعمال کیے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں المحسنین، موحدین کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلو، کھاؤ، وتمتعوا، اور فائدہ اٹھا لو، قلیلاً، تھوڑا سا، انکم مجرمون، بے شک تم مجرمین ہو۔ اب دوبارہ مجرموں کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو، مومنوں سے تو کہا جائے گا کھاؤ بھائی اور پیو، مزیدار ہے، بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اعمال کیے۔ اب ٹھیک ہے نا، نہ ماننے والوں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کلو وتمتعوا، کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو، قلیلاً، تھوڑا سا، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، یہ مسئلہ یہ تھا کہ جب انہیں کہا جاتا کہ رکوع کرو، یعنی عاجزی کرو، لا يركعون، یہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن
دن جھٹلانے والوں کے لیے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس اس قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ ایمان لے کے آئیں گے؟ یہ تو بتائیں ذرا کہ اس کتاب کے بعد بھی کوئی ایسی بات ہے کہ جسے یہ سن کر متاثر ہوں گے کہ چلو اے ہن تو ایمان لے آئیے نا۔ اللہ فرماتے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ ظالم کس بات کے انتظار میں ہے کہ ہم مانیں گے جب اس کو بھی یہ نہیں مانتے۔ اسی کے ساتھ سورہ مرسلات اور 29واں پارہ بھی ختم ہو گیا، آگے انشاءاللہ 30واں پارہ شروع کریں گے۔ اللہ پاک